السلام علیکم ناظرین آپ کی پیش خدمت پھر سے ایک بار حاضر ہوں خطبہ نمبر 3 نہج البلاغہ کو لے کر، جس کو خطبہ شکشکیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص ابن ابی قحافہ نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سین رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، اور تو میں نے اس عمل میں صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر دیا بقول آشیہ۔ کہاں وہ دن جو گزرتا تھا میرا اونٹوں پر، کہاں یہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استعفیٰ دے رہا تھا اور مرنے کے بعد کے لیے دوسرے کے لیے طے کر گیا۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت سے اس کے تھنوں کو دوہا ہے اور اب ایک ایسی درشت اور سخت منزل میں رکھ دیا ہے جس کے زخم قاری ہیں اور جس کو چھونے سے بھی درشتی کا احساس ہوتا ہے، لغزشوں کی کثرت اور معذرتوں کی بہتات۔ خطبہ شکشکیہ کے بارے میں بعض متعصب اور ناانصاف مصنفین نے یہ فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کا نہیں ہے، اور اسے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام کے نام سے واضح کر دیا ہے، حالانکہ یہ بات روایت اور وراثت دونوں کے خلاف ہے۔ روایت کے اعتبار سے اس کے ناقل حضرات میں وہ افراد بھی ہیں جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، اور ورایت کے اعتبار سے یہ انداز تنقید و تظلم صاحب مصیبت کے علاوہ دوسرا شخص اختیار ہی نہیں کر سکتا ہے، اور ہر شخص کو اپنے اوپر وارد ہونے والے مصائب کے خلاف آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ پھر جبکہ سارے واقعات تاریخ کے مسالمات میں بھی ہیں تو انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خلیفہ اول کا زبردستی لباس خلافت پہن لینا، اس اعتراف کے ساتھ کہ میں تم لوگوں سے بہتر نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک شیطان لگا رہتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ مرتبہ کہ وہ علمی سیلاب کا سرچشمہ اور انسانی فکر سے بالاتر شخصیت ہے، آپ کا خلافت سے کنارہ کش ہو کر صبر و تحمل کی پالیسی پر عمل کرنا، ابو بکر کا استعفیٰ کے اعلان کے بعد بھی عمر کو نامزد کر دینا اور دونوں کا مکمل طور پر خلافت سے استفادہ کرنا، اور حضرت عمر کا درشت مزاج ہونا، وہ تاریخی حقائق ہیں جن سے انکار کرنے والا نہیں پیدا ہوا ہے۔ تو پھر کس بنیاد پر خطبے کو جعلی یک زئی قرار دیا جا رہا ہے اور کیوں حقائق کی پردہ پوشی کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کو برداشت کرنے والا ایک ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ مہار کھینچ لے تو ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے۔ تو خدا کی قسم لوگ ایک کجروی سرکشی، تلون مزاجی اور بہراوی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے چلا گیا، لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا جن میں ایک مجھے بھی شمار کر گیا، جبکہ میرا اس شورا سے کیا تعلق تھا؟ مجھ میں پہلے دن کون سا عیب و ریب دیکھا تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی اور یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا اور اونچے اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص
اپنے کینے کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرا دامادی کی طرف جھک گیا، اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب و اشخاص تھے جس کے نتیجے میں تیسرا شخص سرگین اور چارہ کے درمیان پیٹ پھلائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہو گئے جو مال خدا کو اس طرح ہضم کر رہے تھے جس طرح اونٹ بہار کے گھاس کو چر کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کے اعمال نے اس کا خاتمہ کر دیا اور شکم پوری نے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ بچھو کی گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حسن و حسین کچل گئے اور میری ردا کے کنارے پھٹ گئے۔ یہ سب میرے گرد بکریوں کے گلہ کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ذمہ داری سنبھالی اور اٹھ کھڑا ہوا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی اور دوسرا دین سے باہر نکل گیا اور تیسرے نے فسق اختیار کر لیا، جیسے کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں کہ یہ دار آخرت ہم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں، اور عاقبت صرف اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے یہ ارشاد سنا بھی ہے اور سمجھے بھی ہیں، لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی اور اس کی چمک دمک نے انہیں لبھا لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان کے تصرفات نے تمام عالم اسلام کو ناراض کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ انہیں لوث یہودی قرار دے کر لوگوں کو قتل پر آمادہ کر رہی تھیں، طلحہ انہیں واجب القتل قرار دے رہا تھا، زبیر در پردہ قاتلوں کی حمایت کر رہا تھا، لیکن ان سب کا مقصد امت اسلامیہ کو نااہل سے نجات دلانا نہیں تھا بلکہ آئندہ خلافت کی زمین کو ہموار کرنا تھا، اور حضرت علی اس حقیقت سے مکمل طور پر باخبر تھے۔ اس لیے جب انقلابی گروہ نے خلافت کی پیشکش کی تو آپ نے انکار کر دیا کہ قتل کا سارا الزام اپنی گردن پر آ جائے گا، اور اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک تمام انصار و مہاجرین نے اس امر کا اقرار نہیں کر لیا کہ آپ کے علاوہ امت کا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر بیعت لی تاکہ جانشینی کا صحیح مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت بھی سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر جیسے افراد نے بیعت نہیں کی، اور حضرت عائشہ کو بھی جیسے ہی اس حادثے کی اطلاع ملی انہوں نے عثمان کی مظلومیت کا اعلان شروع کر دیا اور طلحہ و زبیر کی محرومی کا انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کے حضرت علی علیہ السلام سے اختلاف کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد علی علیہ السلام کو اپنی اولاد قرار دیا تھا اور قرآن مجید نے انہیں ابناء کا لقب دے دیا تھا، اور حضرت عائشہ مستقل طور پر محروم اولاد تھیں، لہٰذا ان میں یہ جذبہ حسد پیدا ہونا ہی چاہیے تھا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا گواہ ہے جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور زیروح کو پیدا کیا ہے کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرنگی پر چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن پر ڈال کر حق کا دیتا اور اس کے آخر کو اول ہی کے کاسے سے سیراب کرتا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ کہا جاتا ہے اس موقع پر ایک عراقی باشندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو ایک خط دیا جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس میں کچھ فوری جواب طلب مسائل تھے، چنانچہ آپ نے اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے عرض کی کہ حضور بیان جاری رہے۔ فرمایا کہ افسوس ابن عباس، یہ تو ایک شکشکا تھا جو ابھر کر دب گیا۔ شکشکا اونٹ کے منہ میں وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو غصے اور حیضان کے وقت باہر نکل آتا ہے۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ باخدا قسم مجھے کسی کلام کے ناتمام رہ جانے کا اس قدر افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس اس امر پر ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی بات پوری نہ فرما سکے اور اپنا کلام تمام رہ گیا۔ سید شریف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد ان شنکلاہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ناکے پر مہار کھینچنے میں سختی کی جائے گی اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو جائے گا تو اس کی ناک زخمی ہو جائے گی، اور اگر ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو اختیار سے باہر نکل جائے گا۔ عرب اشنکلنا کا اسی موقع پر استعمال کرتے ہیں جب اس کے سر کو مہار کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور وہ سر اٹھا لیتا ہے۔ اس کیفیت کو شنکہا سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ ابن السکیت نے اصلاح منطق میں بیان کیا ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس میں ایک لام کا اضافہ کر دیا ہے۔ اشنکلہا کے بعد کے جملے اسلسلہا سے ہم آہنگ ہو جائیں اور فصاحت کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔